سب سے پہلے میں سیٹی صاحب سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، یہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو جیو نیوز نے بھی دکھایا اپنے بلٹن کے اندر کہ انڈین آرمی چیف وی کے سنگھ، وہ موصوف کو ایک پلاٹ ملا تھا ہریانہ گورنمنٹ کی طرف سے، پریفرنشل پلاٹ تھا 1 کنال کا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ مجھے کارنر پلاٹ دی دیجیے، ہریانہ کے چیف منسٹر کو درخواست دے دی اور کہا جی جو ریزن دیا وہ بڑا دلچسپ تھا کہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو جو کارنر پلاٹ ہے نا اس میں پھر وہ 3 وے وینٹیلیشن ہوگی، تو ان کو نا کوئی ریسپیریٹری پرابلم شاید ہے تو وہ بہتر محسوس کریں گی، تو یہ کارنر پلاٹ دے دیں۔ انہوں نے منع کر دیا۔ سیٹھی صاحب بری ہوئی؟ ہاں بری تو ہوئی، مگر یہ ہندوستان میں ہو سکتا ہے، یہاں نہیں ہو سکتا۔ یہاں ہوتا تو وہ چیف سیکرٹری کو وہ پوچھتے کہ جی وہ کارنر پلاٹ چاہیے، تو چیف سیکرٹری اگر کہتے کہ نہیں مل سکتا تو چیف سیکرٹری خود اسپتال چلے جاتے۔ مطلب آپ کو لگتا ہے یہاں یہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہاں وہ کارنر پلاٹس وغیرہ وہ فوج خود ہی انٹرنل معاملہ ان کا، وہ سویلین سے خاص پوچھتے کوئی نہیں ہے، ان کے پاس پہلے سے ہی کوٹے ہوتے ہیں، زمینیں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ دے دیتے ہیں اپنے لوگوں کو۔ یہاں تو جنرلز جب ریٹائر کرتے ہیں تو 3-4 پلاٹس ان کو ملتے ہیں، وہاں تو شاید 1 ملتا ہے، یہاں 3 ملتے ہیں، تو 3-4 مل جاتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ وہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، وہاں سویلین کنٹرول اوور ملٹری ہے، یہاں ملٹری کنٹرول اوور سویلینز۔ تو سیٹھی صاحب یہاں اگر 2 سٹار 3 سٹار 4 سٹار مطلب 3-4 سٹار جنرل کو اگر پلاٹ ملتا ہے تو یہ کارنر پلاٹ کے علاوہ بھی کوئی پلاٹ ہوتے ہیں؟ میں نے سنا نہیں یار، رہنے دو، اب چینج کرو اس کو، تم زیادہ نہ مجھے پرووک کرو۔ نہیں وہ آپ ابھی بات ہو رہی تھی نا، پلاٹ ہوتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ آپ کا مطلب پلاٹس کی طرف شاید ہے کہ وہ ایک تو کارنر پلاٹس ہوتے ہیں، ایک پولیٹیکل پلاٹس بھی ہوتے ہیں، مگر وہ پھر دوسرے ادارے کرتے ہیں، وہ بھی فوجی ادارے ہیں۔ نہیں وہ سینٹر کا پلاٹ بھی ہوتا ہے۔ نہیں چھوڑو۔ اچھا چلے ٹھیک۔ ریڈی صاحب ایک اور بڑی دلچسپ بات کہ ایک لینڈ اسکیم ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو انڈیا کے اندر اور جو جنرلز کو کورٹ مارشل کر دیا گیا تھا، اور بیسکلی ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے کوئی ملٹری لینڈ تھی جو کہ لیز کی تھی ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کو، اور انفیکٹ وہ لیز بھی کینسل ہو گئی لیکن ان کا کورٹ مارشل کر دیا گیا، اور چیف منسٹر جو تھے انہوں نے سفارش کی تھی کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور اپیرنٹلی انہوں نے کہا جی کہ ان کی نیت یہ تھی کہ کرپشن کرنا چاہ رہے تھے، میلا فٹی تھے سب کچھ۔ مطلب کرپشن ہوئی نہیں، نیت تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی یونٹس کے ساتھ جو زمین تھی فوج کی وہ لیس آؤٹ کر دی ایک پراپرٹی اسٹیٹ ڈیولپر کو، اور انہوں نے وہاں کہا کہ ہم تعلیمی ادارہ بنائیں گے، مگر اس میں پھڈا تھا۔ ظاہر یہاں تو اس قسم کے 100 پھڈے ہوتے ہیں، تو کوئی اس کی نوٹس نہیں لیا جاتا، تو اس لیے یہ بھی انڈیا میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کورٹ مارشل کسی زمین کے کیس کے اوپر کسی سینئر فوجی افسر کو، یہاں تو 2 لیفٹیننٹ جنرلز تھے جن کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ یہاں لاہور ہی میں آپ دیکھیں جو یہ سارے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں اور فائلیں آتی ہیں اور فائلیں جاتی ہیں اور فائلوں کے ریٹ بڑھتے ہیں اور فائلوں کے ریٹ گرتے ہیں۔ مشرف صاحب کے زمانے میں بہت سکینڈلز تھے یہاں لاہور میں بہت سکینڈلز تھے انوالونگ لیفٹیننٹ جنرلز۔ اب اس سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، میں ہی نہیں رہ گیا بات کرنے والا، اور بھی لوگ بات کریں، بہت ہو گیا۔ نہیں what does it say؟ مطلب obviously یہ ایک کہ کیا وہاں کی نیچرلی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل سٹرکچر ایسا ہے یا وہاں کے سیاستدان مضبوط ہے، جمہوریت مضبوط ہے کہ وہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے کسی بھی شخص کو اس طرح پینلائز کر سکتے ہیں؟ عرض یہ کہ آپ کو یاد ہوگا جو میں نے پروگرام کیا تھا کہ ڈفرنسز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، جو دو مختلف راستے لیے، اس میں انہوں نے پہلے دن سے ہی سول پولیٹیشینز اور بیوروکریسی ان دونوں نے مل کے فوج کے اوپر وہ حاوی ہو گئے تھے پہلے دن سے ہی۔ یہاں بیوروکریسی نے فوج کا ساتھ دیا اور سیاستدانوں کے اوپر وہ حاوی ہو گئے، تو اس لیے یہاں سلسلہ فرق ہے، وہاں فرق ہے۔ مگر اب آپ نے یہ بات کی تو یہ فوج کی بات اور یہ کارنر پلاٹس اور یہ ساری باتیں اور کون مضبوط ہے اور کون نہیں، اور انڈیا اور پاکستان، مجھے ایک کہانی سنائی تھی ہمارے ایک زمانے میں ایک سفیر تھے پاکستان کی دلی میں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ کہانی کو تھوڑا بہت جسے کہتے ہیں نا میں مرچ مسالہ لگا کے آپ کو بتاتا ہوں تو پھر وہ پریشان نہ ہو جائے کہ آپ نے میری کہانی کو مرچ مسالہ لگا دیا۔ وہ کہنے لگے، اور یہ ان کی 90% جو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے مجھے بتایا، 5% میں نے ایڈ کر دیا اس میں یا سبٹریکٹ کر دی، تو کیونکہ کہانی کے لیے کرنا پڑتا ہے نا تھوڑا بہت۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک کانفرنس تھی 3 دن کی، تو ایک کسی ہوٹل میں شام کے وقت، تو میں گاڑی سے اترا تو جا رہا تھا، تو باہر لان کے اندر ایک سردار صاحب بیٹھے چھوٹا پیگ لگا رہے تھے، چسکی لے رہے،
تو کہنے لگا میں جب جا رہا تھا ادھر سے آواز آئی ہائی کمشنر صاحب ہائی کمشنر صاحب. تو کہنے لگا میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ ایک سردار صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ وسکی کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ چڑھا رہے تھے. تو اس نے انہوں نے ایسے ایسے کیا. تو کہنے لگا میں نے بھی ایسے ایسے کر دیا اور میں چلا گیا اندر. کہنے لگے میں بھول گیا. دوسرے دن کہنے لگے پھر مجھے آنا تھا کانفرنس پہ. تو میں آیا تو پھر وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. پھر انہوں نے ایسے ایسے کیا آئیے 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 ایسے ایسے کیا. تو میں نے پھر سلام ایسے دور سے کر کے میں چلا گیا اندر. کہنے لگے تیسرے دن میں جا رہا تھا تو وہ پھر وہیں بیٹھے ہوئے تھے. پھر وہ چھوٹا پیگ لے رہے تھے. اس دفعہ وہ کھڑے ہو گئے اور میری طرف انہوں نے پیش قدمی کی اور مجھے کہا نہیں ادھر آئیے میں نے بات کرنی میں نے بات کرنی. کہنے لگے میں نے ٹائم دیکھا میرے کو 2 منٹ ہیں. برا لگتا ہے 3 دن سے یہ مجھے ویو کر رہا ہے. میں سلام بد اخلاقی ہو میں اسلام دعائی لے لوں. تو کہنے لگا میں 2 قدم پڑھ کے آگے بڑھا. میں نے کہا جی سردار صاحب کیا حال ہے تھوڑا. سردار صاحب نے کہا کیا حال ہے بادشاہ آؤ نا بیٹھو ساڈے نال ذرا کچھ چھوٹا موٹا ساڈے نال بھی بہ کے کچھ شغل کرو. میں نے کہا نہیں مجھے بس اسکواش منگوا دیں چائے کا کپ منگوا دیں میں یہ نہیں کرتا. تو سردار صاحب نے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے میں نے آپ سے ایک دل کی بات کرنی. تو اس نے کہا کہ ہاں جی کیا دل کی بات کرنی. تو سردار جی کہنے لگے کہ یہ پارٹیشن بڑی غلط ہویا کم خراب ہو گیا پارٹیشن. تو یہ ہائی کمشنر ہمارے سوچنے لگے اوہو یہ پھر سے وہی جب بھی انڈیا میں آپ جائیں نا تو انڈین سے کہتے ہیں کتنا برا ہوا پارٹیشن ہوئی آپ اور ہم تو ایک ہی ہیں ہمیں اکٹھا رہنا چاہیے تھا پارٹیشن نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ وہ وہاں سے کافی جب بھی کوئی جاتا ہے نا یہاں سے تو وہاں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں ہمدردی کی طرف سے کرتے ہیں بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایکچولی پاکستان بننا نہیں چاہتے. چلو نہ بننا وہ نہیں بننا چاہتے تھے. تو اس نے کہا میں نے سوچا اوہ اب مجھے یہ لیکچر ملے گا کہ ہمیں الگ نہیں ہونا چاہیے تھا. کہنے لگا میں نے گھڑی کا ٹائم دیکھا میں نے کہا معاف کرنا اجازت دینا سردار جی میں نے اندر جانا جو ہویا ٹھیک نہیں انہوں نے کہا میں کی نہ بحث کروں. تو سردار نے کہا نہیں بہ جاؤ میری گل تو سنو بات سنو میری بات تو سنیں. تو انہوں نے کہا اچھا ہاں جی کیا حکم بڑے کالے پڑے ہوئے تھے میں کیا سننا تھا. وہ آگے سے کہتا ہے دیکھیں یہ پارٹیشن ہوئی پنجاب ادھا ہو گیا تو اسی ادھر چلے گئے اسی ادھر آ گئے. اگر پارٹیشن نہ ہوندی تو پنجاب ایک ہونا سی. پھر اسی سارے نے مل کے صرف پاکستان تے نہیں سارے ہندوستان تے مارشل لا لگانا سی. کہنے لگا ہاں آپ نے بڑی زیادتی کی. کہنے لگا میں اس کو کیا جواب دیتا. اور جیسے میں جا رہا تھا اس نے کہا صرف مارشل لا نہیں سارے ہندوستان دے کارنر پلاٹس اسی پنجابی نے لے لڑے. تو یہ ہے سول ملٹری ریلیشنز پارٹیشن اینڈ انڈیا پاکستان. اچھا سیٹھی صاحب اچھا تھوڑا سا آن اے ویری سیریس نوٹ اب یہ بھی نیچرلی لوگ بات کرتے ہیں نا تو کچھ سوال بھی ایک یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایسا آخری 1 منٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بریک سے پہلے کہ اگر تبدیلی لانی ہے ہم نے اور اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کی ٹورڈز فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب یہی رونا رو رہے تھے کچھ دن پہلے تو وہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں اکاؤنٹیبلٹی تو دیکھیے اس ملک میں اگر کوئی لوٹ موٹ ہوئی ہے لوٹ پوٹ تو وہ تو پھر سب نے مل کے کیے نا. جیسے ہم حکمران طبقہ کہتے ہیں اس میں سرمایہ داروں نے بھی ٹیکسز نہیں دیے زمینداروں نے ٹیکسز نہیں دیے لینڈ ریفارم کو خراب کیا بیوروکریٹس نے محل بنا لیے چھوٹی چھوٹی سیلریز کے اوپر وتھ کرپشن فوجیوں نے کارنر پلاٹس لے لیے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لیے اور بجٹس لے گئے اور 3 جنگیں بھی کی اور کچھ نہیں ملا حاصل نہیں ہوا آدھا ملک رہ گیا. اور تو یہ صرف سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں یہ سارے حکمران طبقے کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سوال یہ ہے کہ حکمرانوں میں سے ہی اگر کوئی حکمرانی کرنے آئے گا تو وہ حکمرانوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکے. ناظرین یہاں پر بریک کا